بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ سرسری انداز میں بولا، شراٹ پر تم مٹی ڈالو، وہ تمہاری سلامتی کا پاسنگ بھی نہیں، میں اسے پولیس کے قبضے سے اس طرح نکالوں گا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ ہمارے درمیان تھوڑی دیر مزید گفتگو ہوئی، میں نے اسے قدرے سنبھالا ہوا محسوس کیا تو اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے منہاج صاحب، آپ آرام کریں، صبح بات ہوگی، تم اپنے محاذ پر ڈٹے رہنا، اس نے گمبھیر آواز میں مجھے ہدایت دی۔ اوکے منہاج صاحب، میں نے یہ کہتے ہوئے ٹیلی فونک سلسلہ موقوف کر دیا۔ دوسری فون میں نے منہاج کے زیر تعمیر بنگلے پر شہزاد کو کیا۔ شہزاد وہاں زرگل کے ساتھ فیصل کی نگرانی پر مامور تھا۔ فیصل کو میری نگرانی میں تدفین سے تھوڑی دیر پہلے بٹائی کالونی والے ٹھکانے سے مذکورہ بنگلے میں منتقل کیا گیا تھا۔ فون زرگل نے ریسیو کیا، میری آواز پہچانتے ہی بولی، تم کیسے ہو وجدان؟ میں نے اپنے کیسے ہونے کا مختصر احوال بیان کیا تو وہ خاصی افسردہ ہو گئی۔ میں نے پوچھا، تمہیں تو وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے نا؟ ہے ایک پریشانی، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیسی پریشانی زرگل؟ یہاں پر تم موجود نہیں ہو تو میں الجھ گیا۔ کیا شہزاد کے ساتھ تم ان ایزی فیل کرتی ہو؟ یہ بات نہیں، وہ جلدی سے بولی، بس تمہارے ساتھ ایزی فیل کرتی ہوں۔ اوہ، میں نے ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا، زرگل میں ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود ہو سکتا ہوں، خدا نخواستہ کوئی خدا تو نہیں؟ وہ موضوع سے کنی کاٹتے ہوئے بولی، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں نے اس کے دانستہ احتراز کو سمجھتے ہوئے ٹاپک بدل دیا اور پوچھا، شہزاد کہاں ہے؟ وہ چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے بنگلے کا ایک چکر لگانے گیا ہے، زرگل نے بتایا۔ وہ بڑا چکنا اور محتاط آدمی ہے۔ شہزاد کی ان صلاحیت کا انکشاف میرے لیے کوئی نئی بات یا اچنبک بات نہیں تھی۔ میں نے زرگل سے استفسار کیا، تم ابھی تک سوئی نہیں ہو؟ ابھی تو اس شہر کے 90% لوگ جاگ رہے ہیں، مگر تم دوسرے شہر سے آئی ہو۔ لاہور میں لوگ جلدی سونے کے عادی ہیں، میں اپنے حالات کی عادی ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں، جیسا دیس ویسا بیس، وہ فلسفیانہ انداز میں بولی، انسان کو حالات اپنے ڈھنگ میں جینا سکھا دیتے ہیں۔ اس نے ذرا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگی، ویسے شہزاد واپس آ کر اپنی ڈیوٹی سنبھال لے تو میں سونے کی کوشش کروں گی۔ اس نے ڈیوٹی کا ذکر کیا تو میرا خیال فیصل کی طرف چلا گیا۔ وہ ہمارا مہمان پنچھی چودھری زادہ کیسا ہے؟ میں نے پوچھا۔ خوش باش ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولی، ہماری خاطرداری میں خاصا ریلیکس محسوس کر رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے شہزاد سے کافی باتیں بھی کی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ہوش و حواس میں آ چکا ہے۔ ایسا ویسا؟ وہ دبے جوش کا اظہار کرتے ہوئے بولی، مجھے تو لگتا ہے وہ پوری طرح فٹ ہے۔ میں نے پوچھا، شہزاد سے اس کی کیا باتیں ہوئی ہیں؟ میں نے شہزاد سے پوچھا نہیں، وہ بولی، پھر چونکے ہوئے انداز کے ساتھ کہنے لگی، شہزاد آ گیا، لو تم اس سے بات کر لو۔ اگلے ہی لمحے مجھے ایئر پیس میں شہزاد کی مخصوص ہیلو سنائی دی۔ رسمی الیکسلے کے بعد میں نے پوچھا، محاذ کا کیا حال ہے؟ تم میدان جنگ کی سرحدوں کا جائزہ لے کر آگے؟ میں نے زومینی انداز میں بنگلے اور اس کے گرد و پیش کی خیریت دریافت کی۔ وہ میرے استفسار کی گہرائی میں اترنے کے بعد بولا، تم پوری طرح مطمئن رہو، میری مرضی کے بغیر یہاں پر ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، فیصل سے تمہاری کیا بات ہوئی ہے؟ زرگل نے مجھے بتایا ہے وہ خاصا سمارٹ نظر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمہیں بالکل صحیح بتایا گیا ہے، وہ پوری طرح چاقو چوبند ہے۔ شہزاد نے تائیدی الفاظ میں جواب دیا۔ وہ مجھ سے دو ہاتھ کی بات کر رہا تھا، اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے اور تمہیں بزدل ہونے کا تانا بھی دیا۔ وہ مجھے تیش دلانے کی کوشش کر رہا تھا، کہنے لگا، یہ تم لوگوں کی کوئی مردانگی ہے جو مجھے آہنی زنجیروں میں جکڑ کر خوش ہو رہے ہو؟ اگر طاقت اور ٹیکنیک کا مقابلہ کرنا ہے تو مجھے آزاد کر کے دیکھو۔ چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا تو میرا نام بھی چودھری فیصل نہیں، تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ چھٹی، ساتویں اور آٹھویں کا دودھ تمہیں یاد ہے یا ڈائریکٹ میٹرک کا منصوبہ ہے؟ وہ میرے لطیف مذاق کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ میں نے
نے تو اس کی منصوبہ بندی کا خیال پالے بیٹھا ہوں۔ اس کے لہجے میں چٹانی کیفیت پائی جاتی تھی۔ وجدان، ایک مرتبہ تم فیصل کو میرے حوالے کر دو، میں نے بڑے ارمان نکالنا ہے، اس کی ہڈیوں کا چورا نہ کر دیا تو۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، یہ چورا کس بازار میں فروخت کرو گے؟ وجدان، تم تصور نہیں کر سکتے کہ میں فیصل کے لیے اپنے دل و دماغ میں مجھے ہر بات کا اندازہ ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کی بات کاٹ دی۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں دل و دماغ کی آتش بجھانے کا موقع ضرور دوں گا۔ کل تم میری ریفری میں اپنی طاقت کو آزماؤ گے۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، تم نے دل خوش کر دیا ہے وجدان۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں فیصل نے مارشل آرٹس کے میدان میں کیا چن رکھا ہے۔ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا وجدان، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، وہ یقین سے بولا۔ میں نے کہا، مجھے تم سے یہی امید ہے۔ وہ یک لخت موضوع بدل کر مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے اسے PECH سوسائٹی کے بنگلے میں پیش آنے والے واقعات کی آگاہی دی۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ کہنے لگا، وجدان، تمہارے لیے میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے۔ گڈ نیوز؟ میں نے اس کے الفاظ دہرائے، یعنی خوشخبری۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، وجدان، میں نے یہ وقت اس بنگلے میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں گزارا۔ میں 1 گھنٹے کے لیے فیصل کو زرگل کی سپردی میں دے کر باہر گیا تھا اور میں نے اپنے ذرائع سے بہت کچھ معلوم کیا ہے، سنو گے تو دل خوش ہو جائے گا۔ شہزاد نے اپنے جن ذرائع کا حوالہ دیا میں ان سے بخوبی آشنا تھا۔ وہ ایک چلتا پورتا قسم کا بندہ تھا۔ کرائم رپورٹر والی حیثیت نے اسے بڑے سورس والا بنا دیا تھا۔ وہ ایک فون گھما کر بہت سے ایسے مشکل کام بھی کر لیتا تھا جو بظاہر ناممکنات میں شمار ہوتے تھے۔ کرائم رپورٹر کی نادیدہ اور طلسمی قوت کا مجھے پہلی مرتبہ ادراک ہوا۔ شہزاد کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا، یعنی بعض طاقتور کرائم رپورٹر کو تھانے والوں سے باقاعدہ بھتہ بھی وصول کرتے ہیں۔ خبروں کی فراہمی تو بہت معمولی سی بات ہے، اگر تھانے والے یہ بھتہ نہ دیں تو رپورٹر ان کی مخالفت میں الٹی سیدھی رپورٹ چھاپ کر ان کا بٹا بٹھا دے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں عمومی طور پر یہی خیال پایا جاتا ہے کہ ان کی اکثریت مرتشی ہوتی ہے۔ اسی منظر کو ذہن میں لائیں جب ان لوگوں کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے ایک راشی کا کردار نبھانا پڑتا ہے۔ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، گویا کمزور ہمیشہ طاقتور کی خوراک رہا ہے۔ اب یہ طاقت والے کی مرضی اور موڈ پر منحصر ہے کہ وہ بے بس اور کمزور کو ذہنی طور پر نچوڑے یا جسمانی طور پر ہڑپ کر جائے۔ آخر الذکر کو ہر صورت اس کا نوالا بننا ہوتا ہے۔ میں نے شہزاد کی جوش بھری سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، اس خوشخبری کا تعلق کس سے ہے؟ وہ بولا، JD ملک سے۔ میں اچھل کر رہ گیا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ میں نے JD ملک کا سراغ لگا لیا ہے، وہ بڑے رسان سے بولا۔ میں شہزاد کے ذرائع معلومات سے واقف ہونے کے باوجود بھی پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کیسے؟ اس نے میرے کیسے کے جواب میں جو تفصیل بتائی، اس کے مطابق JD ملک عارضی طور پر اپنے ٹھکانے سے ہجرت کر گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے دوست صفدر علی کے بنگلے میں مقیم تھا۔ صفدر علی نامی یہ شخص نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں رہتا تھا۔ نارتھ ناظم آباد کے ذکر پر میرا ماتھا ٹھنکا۔ یہ علاقہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں واقع تھا۔ مذکورہ ضلع کراچی کا سب سے زیادہ اہم اور حساس ٹکڑا تھا۔ جس طرح شعیب غوری نے اپنی تنظیم CFK کا ہر ضلع میں ایک ٹھکانہ بنا رکھا تھا، اس طرح سینٹرل میں بھی اس کا اڈا موجود تھا۔ مجھے اس طرف جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میرے چونکنے اور ٹھنکنے کا سبب یہ تھا کہ کہیں JD ملک نے شعیب غوری کے سینٹرل میں پناہ تو نہیں لے رکھی۔ یہ امکان کرین قیاس تھا، کیونکہ جب سے شعیب غوری اور چودھری نوازش میں دوستی ہوئی تھی، دونوں سرکٹ کے لوگ آپس میں گل مل گئے تھے۔ اس کی تازہ ترین مثال JD ملک اور نادر زمان کا گٹھ جوڑ تھا۔ نادر زمان تو پتہ نہیں اب کہاں ہوگا اور ہوگا بھی یا نہیں، البتہ شہزاد کے انکشاف سے یہ ضرور سوچا جا سکتا تھا کہ صفدر علی نامی وہ شخص سینٹرل کا کرتا دھرتا بھی ہو سکتا تھا۔ یہ ایک نہایت ہی اہم اطلاع تھی میرے لیے۔ میں نے شہزاد سے کہا، میں تمہارے فراہم کردہ معلومات کو شاکی نظر سے تو نہیں دیکھ سکتا، مجھے بتاؤ JD ملک ڈیفینس سوسائٹی میں نارتھ کب گیا ہے؟ آج بعد از دوپہر، اس نے جواب دیا۔ اپنے بنگلے پر پیش آنے والے خونی واقعوں کے نپٹانے کے بعد وہ بنگلہ لاک کر کے صفدر علی کے گھر چلا گیا تھا۔ میں نے کہا، اپنا بنگلہ لاک کرنے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آج کی تاریخ میں واپس نہیں آئے گا۔ میرا یہ اندازہ امکانات پر مبنی تھا۔ میں نے اس سلسلے میں بھی سن گن لینے کی کوشش کی ہے۔ شہزاد وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہ 1-2 دن وہاں رکے گا جب تک ادھر کے حالات سازگار نہیں ہو جاتے۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد شہزاد کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا تو وہ چونک اٹھا، حیرت بھرے لہجے میں بولا،
کمال ہے، میں نے اس زاویے سے غور نہیں کیا تھا۔ یہ عین ممکن ہے کہ جے ڈی ملک نے شعیب گوری ہی کے کسی ٹھکانے پر پناہ لی ہو۔ تم نے اس زاویے پر اس لیے دماغ نہیں کھپایا کہ تمہارا سوچ کے کینوس پر ابھی تک سی ایف کے پوری طرح ابری نہیں۔ میں نے وضاحت کی، اور نہ ہی چودھری شعیب کے الحاق پر تم زیادہ توجہ دے رہے ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ منہاج صاحب کے ساتھ پیش آنے والے خون چکا واقعے نے تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کیا ہو۔ وہ تائیدی انداز میں بولا، تم بالکل درست سمت میں قیاس آرائی بلکہ حقائق نمائی کر رہے ہو۔ میں آج صبح سے بہت اپسیٹ ہوں۔ ایسا ہونا بھی چاہیے، تمہارا یہ رد عمل عین فطری ہے۔ میں نے ہمدردی سے بھرپور لہجے میں کہا، انسان ایک حساس اور باشعور مخلوق ہے۔ اپنے پیاروں کو ملنے والی خوشی اور غم سے اسے متاثر ہونا چاہیے، ورنہ اس میں اور پتھر میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ وہ سوالیہ انداز میں بولا، وجدان، جب کوئی شخص قدم قدم پر ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے تو ہم اسے خیر خواہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہمیں مسلسل نقصان پہنچانے پر کمر بستہ ہو جائے تو وہ ہمارے دشمنوں میں شمار ہونے لگتا ہے۔ اپنے دوستوں اور دشمنوں کا حساب تو چکتا کرتے رہنا چاہیے نا۔ میں بڑی حد تک اس کی بات سمجھ گیا تھا، تاہم انجان بنتے ہوئے پوچھا، میں سمجھا نہیں تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ وضاحتی انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، منہاج باقر صاحب میرے خیر خواہوں میں ٹاپ آف دی لسٹ کا اعزاز رکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھ پر ان گنت احسانات کر رکھے ہیں۔ میں ان سلوک لمحات کو شمار کرنے بیٹھوں تو زندگی بیت جائے گی، لیکن گنتی ختم نہ ہو۔ اس کی آواز میں براہٹ اتر آئی۔ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد بولا، وجدان، کیا میں نے چوڑیاں پہن لی ہیں، یا میں اتنا ہی گیا گزرا ہوں کہ اپنے اس عظیم محسن کو پہنچنے والے نقصان کا حساب نہ مانگ سکوں؟ کیا فرد بیگم اور واجد کا خون مجھ سے کوئی تقاضا نہیں کرتا؟ میری یہ جان اور طاقت کس کام کی کہ میں ان سفاک قاتلوں کا ایک بال بھی بانکا نہ کر سکوں؟ شہزاد اس وقت بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں اسے تسلی دی، شہزاد، منہاج کے بنگلے پر خون کی ہولی کھیلنے والے درندوں کو میں نے دردناک عذاب میں مبتلا کرنے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تم خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ وہ بے طرح پھٹ پڑا، تم اتنے اطمینان سے اس لیے بات کر رہے ہو کہ تم نے ان 4 کمانڈوز کو ہلاک کر کے اپنے جگر میں ٹھنڈک اتار لی ہے۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میرے دل و دماغ میں جو الاؤ روشن ہے، میں اسے کس کے خون کے چھینٹوں سے بجھاؤں؟ ہر شخص کا اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ وجدان۔ وہ بڑے ہیجان انگیز انداز میں رکا، پھر مجھ سے مستصفر ہوا، ہم دونوں بھوکے ہوں تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لو اور میں سامنے بیٹھا للچائی ہوئی نظر سے تمہیں دیکھتا رہوں۔ کیا اس دیکھن میں میری بھوک مٹ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ تو پھر میرے سکون کا کوئی بندوبست کرو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، تمہارے ذہن میں کچھ تو ہوگا۔ وہ بولا، 4 کمانڈوز کو تو تم نے جہنم کا ویزا دلا کر روانہ کر دیا، مگر ان کا بابا آدم ابھی زندہ ہے۔ انہوں نے اسی شخص کے ایما پر منہاج صاحب کے بنگلے کو قبرستان میں تبدیل کیا تھا۔ میں جے ڈی ملک کے خون سے اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہوں۔ ڈن، میں نے 2 ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میرا یہ فیصلہ حالات کا تقاضا اور شہزاد کو لاحق انتقامی مرد کا علاج تھا۔ اگر اس موقع پر اسے اپنے اندر لگی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا راستہ نہ ملتا تو اس کا دماغ بھی الٹ سکتا تھا، اور ویسے بھی جے ڈی ملک برے ترین سلوک کو مستحق تھا۔ اس کا زندہ رہنا بہت سے انسانوں کے لیے ایک مسلسل عذاب کے مترادف تھا۔ آئندہ 2 منٹ میں ہمارے درمیان جے ڈی ملک کو چھاپنے کا منصوبہ زیر بحث رہا۔ پھر ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ کل ادھر کا رخ کیا جائے گا۔ شہزاد میری تائید اور تعاون پا کر ادھر مطمئن ہو گیا تو میں اسے نارمل کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اسی دوران میں اس نے ایک عجیب سوال کیا، مجھ سے پوچھنے لگا، یہ زرگل کیسی لڑکی ہے؟ اس کے استفسار نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پوچھا، تم کس حوالے سے پوچھ رہے ہو؟ وہ گڑبڑا گیا، بس ایسے ہی۔ ایک بات تو یہ طے تھی کہ زرگل اس وقت شہزاد کے قریب موجود نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اس نے خاصے پراسرار انداز میں سوال کیا تھا۔ لامحالہ مجھے شک سا ہوا، پھر اس کی گڑبڑاہٹ نے مزید مجھے متذبذب کر دیا۔ میں نے خریدنے والے انداز میں کہا، بس ایسے ہی کا کیا مطلب ہے شہزاد؟ وہ اور بوکھلا گیا، گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، وہ پچھلے چند دنوں سے تمہارے ساتھ ہے نا، تم نے اسے کیسا پایا ہے؟ اس کی بوکھلاہٹ اور ہچکچاہٹ نے مجھے بتایا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، یار وہ جب سے میرے ساتھ ہے مجھے اس کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ کیسا پایا اور کیسا کھویا کے بارے
بارے میں کیا بتاؤں، لیکن میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ذرا توقف کیا، پھر اپنے شک کی تصدیق کی خاطر پوچھا، تمہیں اس کے ساتھ کام کرنے کا موقع آج ہی ملا ہے اور تم خاصا تیز بھاگنے لگے ہو؟ میرا خیال ہے کہ صبح تک تم زارگل پر پی ایچ ڈی کر لو گے۔ کیوں مذاق کر رہے ہو؟ وہ جھیمپے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کی کھسیاہٹ نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا شہزاد، بالکل سنجیدہ ہوں۔ تم بھی اگر زارگل کے بارے میں سنجیدگی اختیار کر لو تو اس میں مذائقے والی کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ تم اس کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ نہ ہونے کے برابر، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ اس کا چاچا حکمت یار کوئی بہت برا آدمی ہے جو اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اس کے بارے میں جاننے کا موقع نہیں ملا۔ تم خریدو گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنی سٹوری سنا دے، باقی تمہارے اپنے گٹس پر منحصر ہے۔ اس کا مطلب ہے تم دونوں کے بیچ کوئی سنجیدہ۔ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کا ذہن صاف کر دیا۔ واقعی ایسی کوئی بات نہیں، کم از کم میری طرف سے بالکل نہیں، اور اس کی طرف سے یہ تم معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا، ویسے پوٹواری اور پشتون کی جوڑی خاصی دلچسپ رہے گی۔ میرے لہجے میں قدرے شگفتگی پائی جاتی تھی۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں پوچھ بیٹھا، تمہیں تو میرے اور اس کی اس کوشش پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ ارے بھائی، میں اس کا کوئی والی وارث ہوں جو تم مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو؟ میں نے بے تکلفی سے کہا، تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے براہ راست اسی سے کہو۔ وہ جذبات میں آ کر انگریزی پر اتر آیا، اوکے آئی ول ٹرائی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے درمیان ٹیلی فونک رابطہ موقوف ہو گیا۔ میں ریسیور کو کریڈل کرنے کے بعد زارگل اور شہزاد کے بارے میں سوچنے لگا۔ شہزاد کے لیے یہ ایک مشکل ٹاسک تھا۔ زارگل آسانی سے اس کے قابو میں آنے والی نہیں تھی، لیکن اس کھیل میں حتمی طور پر کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سنا اور دیکھا بھی ہے کہ اس راہ میں ہر شخص کا تجربہ نیا ہے۔ اگر شہزاد کی لگن سچی اور کوشش پکی ہوئی تو اس کی محنت رائے گاہ نہیں جا سکتی تھی۔ حصول اور جستجو ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم رشتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ کچھ عجیب نہیں کہ شہزاد کی جستجو زارگل کو اس کے قریب لے آتی۔ میں نے ان کے ملاپ کے لیے خلوص دل سے دعا کی اور کمرے میں حاضر ہو گیا۔ دیوار گر کلاک 12:30 بجا رہا تھا۔ تارک روڈ ایک شاپنگ ایریا ہے۔ عموماً 10 سے 11 بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں۔ اس کے بعد اچانک سناٹا چھا جاتا ہے۔ اکا دکا گاڑیوں کے گزرنے کی آواز کے سوا کوئی صدا نہیں ابھرتی۔ یہاں کی رات خاصی پرسکون واقع ہوئی ہے۔ سونے سے پہلے میں نے ہلکی پھلکی ایکسرسائز کا ارادہ کیا اور بیڈ سے اتر کر فرش پر آ گیا۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اسی طرح مستعد رہنے کے لیے بھرپور نیند بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آج کا پورا دن مار داڑ میں گزرا تھا۔ کل کا سامنا کرنے کے لیے میں ذہنی اور جسمانی طور پر چاقو چوبند ہو جانا چاہتا تھا، لہذا ایک پرسکون نیند ضروری تھی۔ اگر رات سونے سے قبل یوگا کی اکا دکا جسمانی مشقیں کر لی جائیں تو تمام اعصاب اور پٹھے ریلیکس ہو جاتے ہیں، جو گہری نیند کے لیے بہت معاون ثابت ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک ایک انسانی جسم میں 3 حصے بہت اہمیت کے حامل ہیں: سر، پیٹ اور پاؤں۔ سر میں چہرہ بھی شامل ہے۔ پیٹ میں معدے کو اولیت حاصل ہے اور پاؤں تو اول آخر پاؤں ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر داخل ہونے والی صحت اور بیماری انہی تینوں حصوں کو اپنا راستہ بناتی ہے، لہذا ان کی حفاظت، نگہداشت اور صفائی بہت ضروری ہے۔ اپنے ذہن میں ہمیشہ مثبت سوچ کو جگہ دینا چاہیے۔ ہر معاملے کو مثبت انداز میں دیکھنا، سننا اور بولنا چاہیے۔ معدے کی مضبوطی اور صفائی کے لیے سادہ اور بروقت غذا ضروری ہے۔ پاؤں کو حتی البسا صاف رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، مگر سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں کو بہت حقیر جانتے ہیں، ان پر کم سے کم توجہ دیتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یاد رکھے، پاؤں غیر اہم نہیں ہیں۔ ہم اس کرۂ ارض پر انہی پاؤں کے طفیل جڑے ہوئے ہیں۔ پاؤں اس دنیا میں ہمارے رابطے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جائے تو تصور کریں ہم اس کائنات میں کہاں کھڑے نظر آئیں گے۔ میں نے ہاتھ یوگ کا ایک باب ذہن میں کھولا اور پاؤں کو آرام و سکون پہنچانے والی ایک ہلکی پھلکی مشق کرنے لگا۔ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھنے کے بعد میں نے اپنے بدن کا سارا وزن ایک ایڑی پر منتقل کر دیا۔ دوسرا پاؤں بوجھ سے آزاد ہوا تو اس ٹانگ کو گھٹنے کے مقام سے طے کر کے میں نے مذکورہ پاؤں کو دوسرے گھٹنے پر ٹکا لیا جو پہلے ہی ہوا میں معلق تھا۔ دونوں ہاتھوں کو میں نے کمر پر جمایا۔ ریڑھ کی ہڈی کو عمودی انداز میں تانتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر لی اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ 15 سیکنڈ کے بعد میں نے آنکھیں کھول کر یہی عمل دوسرے پاؤں کے ساتھ دہرایا اور مشق ختم کر دی۔ یہ بظاہر ایک سیدھی سادی اور آسان سی مشق ہے، لیکن اس میں سٹے والا مرحلہ معتدیوں کے لیے قدرے دشوار ہے۔ ابتدا میں وہ
دونوں ہتھیلیاں زمین پر ٹیک کر بھی یہ مشق کر سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جب پریکٹس ہو بڑھے تو اور توازن قائم ہونے لگے تو ہاتھوں کو کمر پر جمایا جا سکتا ہے۔ اس کم وقتی مشق کے بے پناہ فوائد ہیں۔ پاؤں کی ساری تھکن کو دور کرتی ہے، پنڈلیوں اور گھٹنوں کی اینٹھن کو ختم کر کے پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے، کمر درد اور ضعیف عمری کے مختلف مسائل میں بھی مقوی معاون ہے۔ ایک وقت میں 3 سے 5 چکر کافی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے پلو پوسچر، لوسٹن پوسچر اور مین پوسچر کا ایک چکر مکمل کیا اور بستر پر آ گیا۔ یہ ہر انسان کی عادت ہوتی ہے کہ سونے سے قبل وہ اس روز کے اہم واقعات کو ذہن میں ضرور لاتا ہے، یا یوں کہہ لیں وہ واقعات از خود سوچ کے اندر سلسلہ وار چلے آتے ہیں۔ میں بھی اس ہنگامہ خیز دن کا ایک لمحہ یاد کرنے لگا۔ یہ میری زندگی کا مصروف ترین دن تھا۔ آج میں نے بہت کچھ کھویا اور بہت کم پایا تھا۔ اس خیال نے مجھے قدرے افسردہ کر دیا کہ میری ساحل ہنوز مجھ سے دور تھی۔ یہ بھی عجیب اتفاق تھا، میں اس کے جتنا نزدیک ہونے کی کوشش کرتا وہ مجھ سے اتنے ہی زیادہ فاصلے پر چلی جاتی، اور دوری نزدیکی کے اس کھیل میں ساحل کا کوئی قصور نہ تھا۔ وہ بیچاری تو میرے دشمنوں کے رحم و کرم پر تھی، ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر رہ گئی تھی۔ وہ جسے جیسے ڈوریاں ہلاتے اسے ان کے اشاروں پر ناچنا پڑتا۔ میں اپنی زندگی میں ایسا مجبور اور بے بس کبھی نہیں ہوا تھا۔ چودھری نواز شاہ اور شعیب گوری نے میرے بڑے نازک پہلو پر ہاتھ ڈال رکھا تھا۔ ساحل میرے لیے کسی دکھتی ہوئی رگ سے کم نہ تھی۔ اس کے لیے اپنے دل میں پیدا ہونے والے جذبات کو دیکھ کر میں کبھی کبھی سوچتا، آخر یہ سب کیا ہے؟ میں اس قدر دیوانہ کیوں ہو گیا ہوں؟ کیا یہ میرا پاگل پن نہیں؟ ان تمام سوالوں اور ان سے جیسے جڑے سینکڑوں سوالوں کا صرف ایک ہی جواب آتا، یہ کچھ بھی نہیں، صرف محبت ہے۔ وہ محبت جو مجھے ساحل سے ہو گئی ہے۔ میری زندگی میں درجنوں لڑکیاں آئیں اور آ کر چلی گئیں، ہمارے درمیان دل لگی بھی ہوئی، مگر ان میں سے کوئی تعلق دل کی لگی نہ بن سکا۔ میں نہیں جانتا تھا، یہ بخدا نہیں جانتا تھا کہ یہ دل لگی کیا ہوتی ہے۔ مجھے اس جذبے کی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ نہیں تھا۔ میں تو سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہوا وہ شخص تھا جو آتی جاتی لہروں کو گنتا رہتا ہے اور کبھی یہ معلوم نہیں کر پاتا کہ اس سمندر کی گہرائی کتنی ہے۔ موج شماری کا عمل نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ سمندر کی گہرائی جاننے کے لیے اس کے اندر اترنا پڑتا ہے، خود کو اس کے اندر ڈبونا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر گوہر مقصود ہاتھ آتا ہے۔ میں ساحل کی تلاش میں محبت کے سمندر میں غرق ہوا جا رہا تھا۔ اب مجھے صحیح معنوں میں احساس ہو رہا تھا کہ ڈوبنے والے ساحل کی تمنا کیوں کرتے ہیں۔ میں نے سونے سے پہلے اپنے دماغ کو مخصوص ہدایت دی اور اپنی جانے تمنا ساحل کے تصور سے لپٹ کر نیند کی نرم آغوش میں دبک گیا۔ اگلی صبح بڑی چمکیلی اور سناٹے دار تھی۔ میں ابتدائی مصروفیات سے فارغ ہو کر ناشتے کے لیے بلڈنگ سے باہر آ گیا۔ ارگ روڈ پر پائے جانے والے ریسٹورنٹس عموماً دیر سے کاروباری زندگی شروع کرتے تھے، البتہ میری رہائش سے تھوڑے فاصلے پر ایک ایرانی ریسٹورنٹ ایسا بھی تھا جو الگ صبح مہمان نوازی شروع کر دیتا اور رات گئے تک وہاں آنے والوں کا تانتا بندہ رہتا۔ مجھے کراچی کے جتنے بھی ایرانی ریسٹورنٹس میں کھانے پینے کا اتفاق ہوا، میں نے تمام کی تمام ڈشز کو ذائقے میں ایک جیسا پایا۔ ان کی ریسپیز میں بڑا توازن اور استحکام پایا جاتا ہے۔ میں آدھے گھنٹے بعد واپس فلیٹ پر آ گیا۔ میں راستے میں ایک نیوز پیپر بھی خرید لایا تھا۔ اخبار کے مطالعے کے بعد پتا چلا کہ آج روڈ پر اس قدر خاموشی اور ویرانی کیوں تھی۔ اس روز ٹرانسپورٹرز نے اسٹرائک کا اعلان کر رکھا تھا۔ ان کا مطالبہ تھا ایندھن کی قیمتیں کم کی جائیں یا پھر انہیں کرائے میں اضافہ کی اجازت دی جائے۔ بہرحال میں اپنے فلیٹ کی اپنے مطلب کی خبروں کی تلاش میں ورق گردانی کرنے لگا۔ PECH سوسائٹی والے واقعے کا کہیں ذکر نہ تھا، تاہم JD ملک اور نادر زمان کے بنگلوں پر پیش آنے والے واقعات کی خبریں موجود تھیں۔ اسی طرح منہاس باقر کے بنگلے پر ٹوٹنے والی قیامت کا احوال بھی بڑی تفصیل سے شائع ہوا تھا۔ تبصرہ نگاروں نے مختلف انداز میں اظہار خیال کیا تھا، تاہم حکومت کے ذمہ دار ادارے ان تین واقعات کو آپس میں نتھی کر کے گھسے پٹے انداز میں دہشت گردی کی وارداتیں قرار دے رہے تھے، اور عوام کو یقین دلایا جا رہا تھا کہ نامعلوم دہشت گردوں کو معلوم کرنے کے فوراً بعد گرفتار کر کے کڑی سزا دی جائے گی۔ صرف لوگ جانتے تھے جو ان واقعات کے ذمہ دار تھے یا پھر ان واقعات سے متاثر ہوئے تھے۔ میں نے اخبار کو ایک صوفے پر پھینک دیا۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے تیسری گھنٹی پر فون اٹینڈ کیا۔ میری ہیلو کے جواب میں شہزاد کی آواز مجھے سنائی دی۔ ہیلو وجدان، گڈ مارننگ۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر پوچھا خیریت تو ہے شہزاد؟ اتنی صبح کیسے فون کیا؟ شاید تمہیں معلوم نہ ہو آج ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ہے۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے، میں نے اخبار میں خبر پڑھ لی ہے، میں نے کہا، اور نیچے روڈ کا معائنہ
بھی کر آیا ہوں۔ ایک دم سناٹا اور ویرانی ہے۔ اس نے کہا تم نے گزشتہ رات شراٹ کو تو خیر بات کہہ دیا تھا، ہمارے لیے سواری کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کی بات میں مجھے کچھ زیادہ اعتماد نظر نہ آیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس موضوع کے عقب میں وہ کوئی اور بات کرنا چاہ رہا ہو۔ میں نے بے پرواہی سے کہا میرے لیے کوئی مسئلہ پیدا یا کھڑا نہیں ہوگا، شاید تم نے خبر کو صحیح طور پر نہیں پڑھا۔ کیا مطلب؟ وہ گڑبڑا گیا۔ میں نے کہا یہ ٹرانسپورٹرز کی اسٹرائیک ہے، رکشا ٹیکسی اس سے مبرہ ہے اور تمہیں تو معلوم ہے میں عام طور پر پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر نہیں کرتا، اس صورت میں میرے لیے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ وہ جلدی سے بولا میرا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا، وہ اس لیے کہ تمہارا دھیان کسی اور طرف لگا ہوا ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا کیا مطلب؟ وہ بکھلا گیا۔ وہی مطلب، میں نے اپنے لہجے میں سنجیدگی برقرار رکھی۔ پتہ نہیں تم کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا کوئی پیش رفت ہوئی اس سلسلے میں؟ اس کے سوال میں الجھن تھی۔ ایسا ہوتا ہے، خیر چھوڑو، میں نے اس کی گلو خلاصی کرتے ہوئے کہا یہ بتاؤ زارگل کیسی ہے؟ خاصی ہارڈ ہے، میرا مطلب ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ ٹھیک کہتے ہو، وہ مشکل اور ٹیڑھی تو ضرور ہے۔ میں نے کہا بہرحال فرہاد اور مجنوں کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں، یہ کام اتنا آسان تو نہیں۔ پہاڑ کھود کر دودھ کی نہر نکالنا پڑتی ہے، تپتے صحراؤں میں آبلا پا نغمہ محبت گانا پڑتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں بظاہر شہزاد سے مخاطب ہوں، مگر در حقیقت میں وہ کلام خود سے کر رہا ہوں۔ شہزاد کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں خود مشکل پسند ہوں، محنت مشقت سے نہیں گھبراتا۔ ایک دن میں اس پتھر مورت کو موم کی گڑیا میں ضرور بدل دوں گا۔ وہ جذبات میں خاصا کھل گیا تو میں نے کہا یہ ہوئی نا بات، مردوں والی بات۔ تمہارے عزم کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ تم واقعی اپنے مقصد کو پالو گے۔ پھر ہمارے درمیان حالات حاضرہ پر بات ہونے لگی۔ میں نے اس سے فیصل کی تازہ ترین کیفیت دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ وہ مزید ایک رات کے آرام کے بعد پہلے سے کہیں زیادہ ہوشیار اور فٹ ہو گیا ہے اور بار بار اسے مقابلے کے لیے اکسا رہا ہے۔ اس کے کندھے کا زخم بھی بہتر ہے اور وہ اسے خاطر ہی میں نہیں لا رہا۔ آخر میں شہزاد نے یاد دہانی کے انداز میں استفسار کیا وجدان تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ اچھی طرح یاد ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا آج تم اپنی زندگی کے 2 اہم ترین مار کے سر کرو گے۔ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا 2 مار کے؟ پھر خود غلامی کے انداز میں بڑبڑایا ایک تو فیصل سے خود و ہاتھ کرنا ہے، مگر دوسرا مار کا کون سا ہے؟ میں نے اس کے چٹکی لی۔ لگتا ہے زارگل کے تصور نے تمہاری یادداشت کو گڑبڑا دیا ہے۔ میں جے ڈی ملک کا ذکر کر رہا ہوں، اس کا معاملہ بھی آج ہی نبٹ جائے تو اچھا ہے۔ اوہ، اس نے انتقام سے لبریز سانس خارج کی۔ اس شیطان کی شہرگ سے تو میں اتنا بلند فوارہ چالوں چھڑاؤں گا کہ دور دور تک فضا خون رنگ ہو جائے گی۔ میں نے کام کی بات کی طرف آتے ہوئے کہا شہزاد تم نے جے ڈی ملک کے دوست کا نام صفدر علی ہی بتایا ہے جو نارتھ ناز آباد میں رہتا ہے؟ میری معلومات تو یہی ہیں۔ دوسری وہ سرسری انداز میں بولا جے ڈی ملک 1-2 روز تک اسی کے بنگلے میں رہے گا، یعنی رپوش رہے گا۔ رپوش کو رونما کرنا ضروری ہے، میں نے خیال میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ دراصل میں صفدر علی اور یوسف ہمدانی میں الجھ کر رہ گیا ہوں۔ یوسف ہمدانی؟ وہ چونکا۔ اوہ، تو تم اس رینج روور کے مالک کا ذکر تو نہیں کر رہے؟ تم بالکل درست سمت میں سوچ رہے ہو، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ صفدر علی اور یوسف ہمدانی میں نارتھ ناظم آباد قدرے مشترک ہے۔ میں نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر پرسوچ انداز میں کہا اسی طرح جے ڈی ملک اور اس کے پشت پناہ دوستوں میں سی ایف کے قدرے مشترک ہے، یعنی پہلے وہ نادر زمان کے پاس رکا اور اب صفدر علی کے بنگلے میں جا چھپا ہے۔ یہ دونوں افراد سی ایف کے نہایت ہی اہم موہرے ہیں۔ اور میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر تھوڑا توقف کیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ رینج رو والا وہ لمڈینگ ستار سی ایف کے ہی کا ایک اعلی کار ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں صفدر علی اور یوسف ہمدانی میں بھی تو کوئی خاص تعلق نہیں پایا جاتا۔ تم نے نہایت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ فکر انگیز لہجے میں بولا۔ میں اپنے طور پر معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میرے لیے یہ زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اس کے ساتھ تم جے ڈی ملک کو بھی اس کی پناہ گاہ سے باہر لانے کی بھی کوئی ترکیب سوچو۔ میں چاہتا ہوں صفدر علی کے بنگلے پر کوئی ہنگامہ آرائی نہ کی جائے۔ اگر ہم اسے وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو زیادہ خوبصورت انداز میں کام کرنے کا مزہ آئے گا۔ بعد کے اختتام پر میرا لہجہ خاصا شفاق ہو گیا تھا۔ شہزاد نے کہا میں دوپہر کے بعد تمہیں فون کروں گا۔ ویسے تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ساحل والا معاملہ تو بیچ میں لٹک کر رہ گیا ہے۔ میں نے اپنے جگر میں ایک ٹیس سی اٹھتی محسوس کی۔ کسی انجانے خیال کے زیر اثر میں نے بررائی ہوئی آواز میں کہا یہ معاملہ اب
लटका हुआ नहीं रहेगा। आज की रात फैसला कुन साबित होगी। इसका मतलब है तुम्हारे जहन में कोई प्रोग्राम तरतीब पा चुका है। बस ऐसा ही समझो, मैंने गंभीर लहजे में कहा। अगर तरतीब नहीं भी पाया तो सूरज गुरूब होने से पहले पहले ये काम हो जाएगा। आने वाली रात शुएब गौरी और इसकी शैतानी तंजीम के लिए बहुत भारी साबित होने वाली है। शहजाद ने मजबूत लहजे में कहा, इंशाअल्लाह इस वक्त तक मैं भी फैसल और जेडी मलक को निपटा चुका हूँगा। साहिल वाले मिशन के लिए हम दोनों एक साथ रवाना होंगे। नहीं, मेरे इस यक लफ्जी जुमले पर मैं बड़ी कतियत थी। दूसरी तरफ यकसर खामोशी छा गई। चंद लम्हों के बाद मैंने इसी गंभीर और हतमी लहजे में कहा, शहजाद, दोस्त अहबाब इंसान के दस्त बाजू होते हैं, लेकिन आज की रात मैं अपने किसी भी हमदर्द को जहमत नहीं दूंगा। मैं इन्हें पहले ही बहुत से जहन्नमों में झोंक चुका हूँ। साहिल की तलाश और हसूल वाला मरहला अब मुझे तनहा ही तय करना है और ये मेरा आखिरी फैसला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।